بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو اور روتے نہیں، اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے۔ پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کی عبادت کیا کرو۔ سورہ النجم کی آیات نمبر 57 تا 62 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جمعرات ہے 20 ذوالحج 1432 ہجری، 17 نومبر سن 2011 ہے، اور آج کی معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ السلام علیکم، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کی رات سے ہم سب سے پہلی خبر یعنی گیلانی صاحب کے بیان کی جانب بڑھیں گے، جو کہ آج کی ہماری لیڈ اسٹوری بھی ہے۔ اور گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن عوامی مسائل لائے، حل کر کے ایوان سے اٹھیں گے، خود کو ٹھیک کرنے پر تیار ہیں، استعفوں کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ گیلانی: حکومت لا علاج ہو چکی، وزیراعظم بلائیں گے تو پھر بھی نہیں جائیں گے۔ بھارت کے معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ چودھری نثار: اسپیکر کی سیکیورٹی ہٹانے پر مسلم لیگ نون کا واک آؤٹ۔ پارلیمنٹ اور جمہوریت کو خطرہ ہوا تو اسے دور کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ وزیراعظم رہے نہ رہے، یہ ہاؤس رہنا چاہیے۔ اپوزیشن اسٹیل ملز کا معاملہ اسمبلی میں لے کر آئے۔ بھارت کو پسندیدہ قرار دینے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، عوام کو اعتماد ملیں گے۔ وزیراعظم گیلانی: ISI کو پہلی بار اسمبلی میں جواب دہ بنایا ہے۔ حسین حقانی سے میمو کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔ ملک و قوم کے مفاد کے خلاف کام نہیں کریں گے، شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے۔ ذوالفقار مرزا اب بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب، اسپیکر نے تحریک استحقاق ہولڈ کر لی۔ پرائم منسٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحبہ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن عوامی مسائل لائے، ان کو ہم حل کریں گے اور استعفوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم اب اٹل ہیں اپنے فیصلے پر، حکومت کو گھر بھیج کر ہی رہیں گے۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں سیاسی صورتحال کو؟ یہ جو پرائم منسٹر کے جو آفر کی ہے، یہ جو انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب کوئی اس پر یقین نہیں کرتا جب بھی حکومت کوئی بات کرتی ہے، آفر کی بات کرتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے جی ان کے تعلقات MQM کے ساتھ کس طریقے سے وہاں ایک گیمز وہ کر رہے تھے آپس میں، اور باقی بھی ہم نے دیکھا ہے یہ انہوں نے آپس میں میثاق جمہوریت سائن کیا تھا۔ وہ میثاق جمہوریت تو کہا تھا، وہ تو مذاق جمہوریت تھا، جو کہ اس طریقے سے اب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو رزلٹ یہ ہے کہ ان کے اب باتوں پہ، ان کے وعدوں پہ کوئی عوام تو بہت دیر سے پہلے اعتبار چھوڑ دیا ہے، اب سیاسی پارٹیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو PMLN ہے انہوں نے ایک اپنی طرف سے بھاری قدم اٹھایا ہے، گو زرداری گو والا۔ اب جب آپ اس نوبت پہ پہنچ جاتے ہیں، گو زرداری گو، یہ ایک انکنڈیشنل نعرہ ہے، ایک کنڈیشنل ڈیمانڈ ہے۔ اب اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے مذاکرات کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے۔ وہ اب تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ وہ مکمل طور پہ اپوزیشن کا وہ ایک کردار ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اب جو پولیٹکس میں تھرڈ فیکٹر عمران خان کا جو آیا ہے، جو کہ اپوزیشن کا ایک کردار اپنی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے بھی ان کو مکمل طور پہ اب کردار ادا کرنا پڑے گا اور کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ تو خواجہ سعد رفیق نے یہ بھی کہا کہ اب میدان جو ہے وہ گلیوں سڑکوں پر سجے گا۔ بالکل بالکل، ان کا تو پہلے یہ ارادہ تھا، جیسے کو پتہ ہے کہ PMLN نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مختلف شہروں میں ہم اپنے جلسے کریں گے۔ میدان تو اس طرح ہی سجتا ہے نا کہ آپ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور اس طریقے سے پبلک اوپینین موبلائز کریں گے۔ لیکن اس میں ایک پھر بھی بات ہے، یہ ان کا جو ایک بات ہے جو کانسٹیٹیوشنلی یہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے استعفے دے سکتے ہیں پنجاب اسمبلی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب حکومت اس کو ظاہر ہے حکومت کو خدشات ہیں، بیکاز اتنا آسان طریقے سے اس کو حل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے دونوں کا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے تو پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں گے اور پھر ہم قومی اسمبلی سے بھی استعفے دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے استعفے کے بعد سے اس کا آغاز ہو چکا ہے استعفوں کا؟ نہیں، میں نہیں کہوں گی کہ استعفوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنا استعفیٰ دیا ہے، ابھی تک کسی اور نے یہ ابھی ارادہ نہیں کیا اور یہ نہیں کسی نے کمٹ کیا ہے۔ ایون جو آپ کو پتہ ہے پنجاب اسمبلی میں
میں جو فارورڈ بلاک جو بنی ہے پیپلز پارٹی کی جو فارورڈ بلاک بنی ہے, انہوں نے کہا ہم استعفیٰ دیں گے, شاہ محمود قریشی کے پیچھے ہم بھی وہی مثال, ہم اپنا کام کریں گے. لیکن پھر آپ نے دیکھ لیا انہوں نے بیک ٹریک کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم مذاکرات کریں گے پیپلز پارٹی, کیونکہ ان کا جو ایک اعتراضات تھا وہ یہ, ان کے جو اعتراضات تھے وہ یہ تھے کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے وہ ان کو پیسے دے دیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں استعفوں کا لہر ابھی تک وہ شروع ہوا ہے, وہ نہیں ہے. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جنوری میں جا کے پی ایم ایل این یہ وہ, اور یہ بھی اتنی آپ دیکھیں جمہوریت کے لیے نہیں ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے, سب کو معلوم ہے کہ یہ سینٹ الیکشنز کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہم مزید بات بھی کریں گے, مزید ہمارے پاس خبریں بھی ہیں, نواز شریف صاحب کا بیان بھی ہے, شاہ محمود صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ایک اور اہم خبر سپر لیڈ سٹوری ہے آج کے نوائے وقت کی, اور وہ ہے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے اور آپریشنز کے حوالے سے. جھڑپوں میں میجر ایک اہلکار اور 30 شدت پسند مارے گئے. جنوبی وزیرستان 2 ڈرون حملے, میزائلوں کی بارش, 20 افراد جاں بحق, 50 زخمی. میزائل ابو ناصر اور مولوی خالد کے دو مراکز پر برسائے گئے. عمارتیں تباہ ہو گئیں. مرنے والوں میں القاعدہ رہنما ابو زبیان اور تحریک طالبان کے 3 کمانڈر شامل ہیں. حکام مولوی خالد کے مرکز پر 12 اور ابو ناصر کے مرکز میں 8 افراد جاں بحق ہوئے. شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں پشاور, درہ, دمخیل, جنوبی وزیرستان اور کرم ایجنسی کے علاقوں میں ہوئیں. اور اسی تمام صورتحال کے دوران صدر سے آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ہے. وزیر اعظم بھی موجود تھے. منصور اعجاز کا مبینہ خط بھی زیر بحث رہا. غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے سیاسی قیادت نے کہا. لیکن پہلے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے جو جنوبی وزیرستان میں ڈاکٹر صاحبہ کل 2 مزید ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ اب جو میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ انہوں نے کچھ 4 نام دیے ہیں جو انہوں نے کہا ملیٹنٹس, اور ایک ان میں فورنر ہے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ملیٹنٹس تھے یا نہیں, ابھی کوئی کوروبوریٹو ایویڈنس تو سامنے آئی امریکہ کی جانب سے ڈاکٹر صاحب یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ جو بھی ڈرون اٹیک ہوگا وہ پاکستانی حکومت کو اس سے پہلے آگاہ کیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرون اٹیک سے پہلے آگاہ کیا گیا تھا حکومت پاکستان کو؟ اب یہ جو وقتاً فوقتاً یہ بیانات آتے ہیں جی, یہ تو you have to take it with a pinch of salt. یہ کب آلریڈی یہ حکومت پاکستان کے ایکسیپٹنس کے ساتھ, اجازت کے ساتھ یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. اگر ہر ڈرون اٹیک کے بارے میں اگر نہیں اطلاع دیتے, ان کو بلینکٹ اجازت ہے کہ آپ ڈرون اٹیکس کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ دس از نانسینسیکل کہ ہم جو ابھی جیسے کہ یہ بات ہے جب سے انہوں نے شروع کی ہے, جو 2 سال جا رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ حکومت کو پتہ ہے اور ان کو بلینکٹ کوریج, حکومت کو شروع سے پتہ ہے, ان کو بلینکٹ کوریج. انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ تو ہر لیول پہ. جی انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات نہ کریں. انٹیلیجنس شیئرنگ تو اس وقت ہوتی ہے جو کہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے, جب وہ اپنے کیونکہ ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے, جب وہ کوئی اس طرح کی آپریشن کرنا چاہتے ہیں معمول سے ہٹ کے, جیسے کہ مے کا جو ہوا تھا اسامہ بن لادن کے خلاف, پھر وہ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ خبر ہے اس میں جو اہم نام لیے جا رہے ہیں ابو ناصر, مولوی خالد, 2 مراکز پر ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب یہ تو ہم نے دیکھنا ہے, اسی طرح سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہوگی. نہیں ظاہر ہے انٹیلیجنس شیئرنگ ضرور ہو رہی ہوگی. یہ یہاں جہاں تک کہ یہ ملیٹنٹس کی جو بات ہے وہاں انٹیلیجنس شیئرنگ ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں جو کہ بہت اہم ہے. یہ انہوں نے 4 نام دیے. اب 18 وہاں لوگ کو 20 جان بحق ہوئے ہیں, اور انہوں نے 4 اس کا لیا ہے نام جو جن کو یہ ٹیررسٹ, وہ جن کو ٹیررسٹ کہتے ہیں 4. اس کا مطلب جو باقی جو 16 ہیں, اب اس پر غور کریں, باقی جو 16 جو لوگ وہاں ہیں وہ معصوم ہیں, وہ انسنٹ, بے گناہ ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ اگر ریٹ ہے کہ جی وہ یہ سمجھیں, اسی کی بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ اپنے امریکہ اپنے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت کے ساتھ ہمارے معصوم لوگ کو شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ہیومن لائف کے لیے یہاں کوئی ویلیو. کتنے دکھ کی بات ہے, ایک ڈینیل پرل یہاں آتا ہے اور ایک ڈینیل پرل یہاں قتل ہو جاتا ہے تو پورے قوم کو اکھاڑ دیتے ہیں. ہمارے لوگ روزانہ 10, 15, 20 کو یہ جو معصوم خواتین, بچے, بوڑھے کو جو یہ قتل کر رہے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اور پارلیمنٹ پر ایک بار پھر سوال یہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی قراردادیں ڈاکٹر صاحبہ کہاں گئی جو کہ پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر منظور کی تھی. مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کے پریزیڈنٹ نے, جب آپ کے پرائم منسٹر نے, جب آپ کی حکومت نے ان کو ایک اجازت دی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, تو یہ تو پارلیمنٹ کی جو ایک طاقت ہے, پارلیمنٹ کے جو ایک کردار ہے, وہ تو ایک مذاق ہے نا. اس کا کیا ہے, پارلیمنٹ کے ریزولوشنز کو کیا امریکہ پوچھے گی؟
ٹھیک، بالکل صحیح. پوچھنا تو ہمارے پاکستانیوں نہیں ہے، پاکستانی حکمرانوں نہیں ہے اور پاکستان کی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے حوالے سے ابھی تک نام تو لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کا، لیکن پارلیمنٹ کی قراردادوں پر ہی خود عمل نہیں کیا جاتا، جو کہ ایک سوالی نشان بن جاتا ہے. اب جی ڈاکٹر صاحب ایک سر مجھے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایک پوائنٹ آپ نے جب خبر آپ نے دی تو آپ نے ان کو وہ آپ نے خط وہ میمو کو جو کہ منظور اجاز کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ زرداری نے لکھا ہے یا ان کے دفتر میں لکھا ہے ایڈمرل مائک ملن کو ڈیلیور کرنے کے لیے امریکہ میں. دیکھیں جی، ہم اس چیز کو یہ بہت اس کو ایمفیٹکلی یہ یہاں بات کرنی ہے، کیونکہ وہ جو خط ہے آپ کو ان کے کانٹینٹس کا پتہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ہیڈ کو اور جنرل کیانی کو سی او ایس کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ زرداری صاحب اللیجڈلی لکھا ہے کہ حکومت گرانا چاہتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی امپلیکیشنز ہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی بہت سیریس مسئلہ ہے. اٹ از اے میٹر آف دا سیکورٹی، دا انٹیگریٹی اینڈ ساورنٹی آف پاکستان. دوسری ملاقات تھی آرمی چیف کی، دوسری ملاقات تھی صدر مملکت سے اس ہفتے کے دوران، انتہائی اہمیت کی وجہ سے سیاسی صورتحال ہے، پھر دوسری یہ معاملات بھی زیر بحث ہیں. اب بہت ضروری ہے جو منظور اجاز صاحب ہے، جو ان کے خلاف جو تلقین ہوئی ہے، انہوں نے آگے سے اپنا جواب دیا ہے. اب بہت ضروری ہے حکومت پاکستان کو کہ وہ اس چیز پر مکمل طور پہ ایک وہ کمیٹی بٹھائے یا جیسے بھی کرتے ہیں پروب کریں، اور یہ ملک کے سامنے اس کے جو نتائج ہیں کلیئرلی and unambiguously کہ یہ خط لکھا گیا ہے یا نہیں، ثبوت کے ساتھ ان کو پیش کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. ورنہ یہ گورنمنٹ کے اوپر یہ ٹریزن کا، جی آپ کو پتہ ہے they are guilty of treason اگر کہ یہ اگر اس خط کو انکار نہیں کر سکتے. رائٹ. اور بات کرتے ہیں اب الطاف حسین صاحب کی، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی اور شرجیل میمن صاحب کی. الطاف حسین کے خلاف حساس ثبوت لے آیا، ذوالفقار مرزا لندن پہنچ گئے، شرجیل میمن بھی ساتھ گئے. پاکستانی کمیونٹی کو ملک کے خلاف سازشوں سے آگاہ کروں گا ذوالفقار مرزا. تقریب سے خطاب کے دوران 3 نوجوانوں کا احتجاج. نجی دورے پر آیا ہوں، ملک واپسی پر اہم اعلان کروں گا. شرجیل میمن. ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ کی متحدہ کو یقین دہانی. سیاسی حلقوں میں ہلچل. اور الطاف حسین کا بیان ہے کہ پاکستان توڑنے کی سازش کا سوچ بھی نہیں سکتا. آئی ایس آئی پر پابندی کے لیے برطانوی وزیراعظم کو خط نہیں لکھا، الزامات شرمناک ہیں. اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کیا گیا، اور الطاف حسین نے ٹیلی فون بھی کیا صدر زرداری سے. اس حوالے سے بھی خبر ہے کہ صدر الطاف ٹیلی فونک رابطہ، متحدہ کے وفد کی وزیراعظم سے ملاقات، بیان بازی اور شرجیل میمن کی ذوالفقار مرزا کے ساتھ روانگی پر وضاحت مانگ لی ہے متحدہ. کراچی ایئرپورٹ پر اسلحے کی نمائش پر بھی احتجاج، ذوالفقار مرزا کی حمایت کا تاثر غلط ہے. زرداری. رحمان ملک متحدہ کے تحفظات دور کریں، گیلانی صاحب کا یہ بیان ہے. حکومت سے پوچھا وہ ذوالفقار مرزا کے ساتھ ہے یا نہیں. بابر غوری. دونوں قریبی دوست ہیں، ذاتی حیثیت میں لندن گئے. یہ کہنا ہے فردوس عاشق اعوان کا. اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شرجیل میمن صاحب ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ کیوں گئے. فردوس صاحبہ کہتی ہیں کہ دونوں دوست ہیں. اب آپ بتائیے گا کہ وہ ذوالفقار مرزا جو کہ کراچی ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ان کے پاس صندوق بھرے پڑے ہیں اور ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ 5 سے 6 ہزار بار الطاف حسین صاحب کو پھانسی دی جا سکتی ہے ان ثبوتوں کی بنیاد پر، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کے اس ڈرون اٹیک کو؟ اس ڈرون اٹیک کو جی اب یہ ڈرون اٹیک کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ یہ اگر کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے، یہ ظاہر ہے ان کو برٹش کورٹس میں ان کو پیش کرنا پڑے گا. بیکاز اس طرح تو نہیں نا وہاں وہ جو جتنے بھی کریں وہاں لیکس کریں یا وہاں اخباروں کو دیں. الٹیمیٹلی اگر الطاف حسین کے خلاف اگر کہ کوئی اقدام کرنے پڑیں گے تو وہ تو تھرو لیگل پروسیس ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے. اب ان کے پاس کتنے ٹھوس ثبوت ہیں کہ وہ جا کے ایک کورٹ میں پیش کریں، وہ ہم نے ابھی دیکھنا ہے. صندوق بھر کے اب ربش ہو صندوق میں کیا ہو، وی ڈو ناٹ نو، یہ ہم نے دیکھنا ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ آپ نے جب ابھی آپ نے پروگرام شروع کیا تو آپ نے قرآن النجم کی آیت سے آپ نے شروع کی جس میں اللہ وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جی یار تم کیا گیم کر رہے ہو، تم نے کھیل اور مذاق پڑھ. تو یہ بہت ایپٹ ہے آج کے حالات پر. یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو ہو رہا ہے یہ کھیل اور مذاق ہی ہے نا. شروع سے اس کھیل اور مذاق میں سینکڑوں ہزاروں لوگ پاکستان میں کراچی میں
قتل ہوئے ہیں, جان بحق ہوئے ہیں, کھیل اور مذاق کے ذریعے. یہ بھی اس وقت جو ہو رہا ہے, اب آپ دیکھیں پھر وہ کمشنریٹ سسٹم کی طرف آگے نہیں, ایل جی سسٹم کریں گے کمشنر, یعنی کہ سارا وقت لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو اپنے پاس لانا چاہتی ہے, اپنی طرف لانا چاہتی ہے, ان کو نہیں چاہتی کہ ان سے مکمل طور پہ ان کی مخالفت کریں, تو ان کو یہ آپ کہتے ہیں ان کو بے وقوف بناتی رہتی ہے. اب ایم کیو ایم کی مجبوری ہے کہ وہ رولنگ پارٹی کے بغیر رہ نہیں سکتے. کیا ایم کیو ایم اس مرتبہ حکومت کو طلاق دے گی؟ اب پتہ نہیں یہ کتنی دفعہ طلاق انہوں نے دی ہے, 3 دفعہ تو پہلے طلاق 4 دفعہ دے چکے ہیں. اب جی دیکھیں, اب ایم کیو ایم کا بھی یہ ایک مذاق ہو چکا ہے. میرے خیال میں ان کے اپنے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے پریشان ہیں اور تنگ آئے ہوئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, رحمان ملک صاحب کا کردار اس حوالے سے بڑا مشکوک رہا ہے, اور جو ان کے بیانات سامنے آتے ہیں, لندن پولیس کمشنر کا جو بیان سامنے آیا کہ 2 افراد ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے ان کا تعلق اے پی ایم ایس او سے لیا گیا کہ وہ ملوث ہیں, وہ گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن رحمان ملک صاحب نے ایک بار پھر تردید کر دی کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام ثبوت لے کر گئے ہوں گے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, اور وہ اسکاٹ یارڈ کو دیں گے؟ وہ ضرور دیں گے. جیسے میں نے کہا جی, اگر ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو وہ پیش کریں گے. یاد رکھیے گا کہ یہ قتل جو ہوا ہے لنڈن میں ہوا ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہوا. تو وہاں سرکمسٹانسز کیا تھے اس قتل کے, اور وہ جو ثبوت ان کے پاس ہے, آیا وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, آیا وہ ہیئرسے ہے, آیا وہ پروپیگنڈا ہے, ہمیں ان چیزوں کا ابھی تک کے نہیں پتا. تو بات یہ ہے لندن پولیس کی جانب سے جو بیان سامنے ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ وہ جو لندن, وہ تو اس کی ظاہر ہے جی, اس کی بہت اہمیت ہے, کیونکہ وہ تو گیم نہیں کر سکتے نا, ان کو تو ڈیو پروسیس کو مکمل طور پہ فالو کرنا پڑے گا. اور جی جہاں تک رحمان ملک کی بات ہے, جی رحمان ملک کی تو صبح جب میں رحمان ملک کو سوچتی ہوں تو میرا دل ہی سارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. رحمان ملک کی تو بات کرنا فضول ہے. تو رحمان ملک صاحب آپ کو پتہ ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, یہ جو بھی کچھ کہتے ہیں جھوٹی کہتے ہیں. چلے ہم رحمان ملک صاحب کی بات نہیں کرتے, ہم نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تاکہ دن اچھا گزرے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے, وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود کی خواہش ہے تو ضرور ملوں گا, تبدیلی کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے, ریاست بہاولپور کی بحالی کے بعد وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا نواز شریف. شاہ محمود مجھ سے رابطے میں رہے ہیں, چھوٹے یونٹس بننے سے پنجاب ہم سے چھین نہیں لیا جائے گا. اللہ نے موقع دیا تو نوجوانوں کے ساتھ مل کر تبدیلی کا عمل مکمل کریں گے, معاشی انقلاب لائیں گے. ملک کے مستقبل کے لیے 10 سے 15 سال کا میثاق پاکستان ناگزیر ہے. جمہوریت سے ہی ملکی مسائل حل ہوں گے. لوٹ کھسوٹ کرپشن کی بے خنی ضروری ہے. بہاولپور میں خطاب اور وفد سے گفتگو. اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ صدر اور ان کے چیلے ملکی وسائل لوٹ رہے ہیں, خود کفالت کے لیے کشکول توڑنا ہوگا. بات کریں گے نواز شریف صاحب کے بیان کے حوالے سے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو تیار ہوں. آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اب شاہ محمود قریشی صاحب ایک کٹی پتنگ کی طرح ہیں, اب کون ان کو کیچ کرے گا؟ اب یہ بات ہے, شاہ محمود قریشی کو ایک, وہ آپ کو پتا ہے اس کی اپنی ایک سیٹ ہے, 3-4 سیٹ ایسے ہیں جس پر ان کا ایک ہولڈ ہے, مطلب کہ وہاں وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. تو ان کی ایک ظاہر ہے الیکٹرل پالیٹکس کی. اب میں جی اصول کی سیاست یہاں بات نہیں کر رہی, میں پیورلی, اور نہ میں قوم کی سیاست کی بات کر رہی ہوں. یہ پیورلی الیکٹرل اور ذاتی پالیٹکس ہے, ذات کے مفاد کے لیے. پہلے وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ, جو شاہ محمود کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, ذات کے لیے کر رہے ہیں. یہ اس میں نہ قوم کا ہے, نہ اس میں کوئی اصول کا ہے, نہ اور ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے سامنے اب عوام اتنی گئی گزری اور نہیں ہے. تو پہلے تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ گھوٹکی میں ہم ایک پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے ساتھ اکٹھا کریں گے اور اعلان کر دیں گے 27 تاریخ کو, ہم نومبر کے ہم اعلان کر دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. اب شاہ محمود قریشی جو اپنی گیم کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنٹلی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھوٹکی میں جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ عوام کا کیا یعنی کہ رسپانس ہے, تو اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اب دوسری طرف سے نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم نے ان کو بہت بڑی چیزیں ہم نے ان کو آفر کی ہے. نواز شریف کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے ابھی تک, حالانکہ عمران خان اپنا کلیم کر رہے ہیں, نواز شریف اپنا کلیم کر رہے ہیں, لیکن شاہ محمود قریشی نے صرف یہ کہا ہے 27 کو میں وہاں جا کے دیکھوں گا کہ رسپانس کیا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ وہاں آئیں گے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں آئیں گے تو پھر اس کو کیا اس کا نام ہے جی, شاہ محمود قریشی کو یہ تو اندازہ نہیں ہوگا نا کہ یہ میرے لوگ ہیں کہ پی ٹی آئی. رائٹ ڈاکٹر صاحب, یہیں پر آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, روکنا چاہوں گا, ہمیں بریک لے جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناظرین کو بتائیں گے شاہ محمود صاحب نے اور کن کن سے رابطہ کیا, پھر امریکیوں کی راولپنڈی میں کیا پراسرار سرگرمیاں رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ڈوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269. بریک کے دوران بھی اور بریک میں جانے سے قبل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کو, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے سے خبر ہے کہ انہوں نے غنوہ بھٹو کو ٹیلی فون کیا, بھٹو جونیئر اور فاطمہ کو بھی سیاست میں لانے کا مشورہ دیا ہے, اور پھر 27 کے جلسے کے انہوں نے دعوت بھی دی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ رابطے کس قدر اہمیت کے حامل ہے, اور اب کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنا اگر کوئی الگ گروپ بناتے ہیں, فارورڈ بلاک کے حوالے سے باتیں آ رہی پیپلز پارٹی کے اندر ہی, تو وہ زیادہ کامیاب رہیں گے, یا تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو اس صورت میں شاہ محمود کو زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں شاہ محمود قریشی کو تو اس وقت پرائم منسٹر کی ان کو بھی تو خواب جی نظر آ رہی ہے نا کہ, اور ہم جب سوچتے ہیں کہ اگر یہ 5 یا 7 یا 8 سیٹ لے جاتے ہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اسمبلی میں اگر آپ 7-8 سیٹ کے لیے ہو جائیں, اور اگر کولیشن بڑا ٹائٹ کولیشن ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم اگر کہ فرق ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو 8 یا 10 سیٹ کے ساتھ آ سکتا ہے کہ ہی کین بی اے میجر پلیئر ان پارلیمنٹ. یہ ایک یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹی پارٹی ہے, بٹ جب کولیشن گورنمنٹ بنے گی تو 10 ووٹ ہے کین سوئنگ دی پرائم منسٹر پوزیشن اینی وے. تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی. عمران خان کا نمبر 2 بننا شاہ محمود قریشی صاحب کیا پسند کریں گے, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب خود کو اب ایک ایسی پوزیشن پہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ عوام میں جائیں گے, عوام کو رسپانس بھی دیں گے. جی, اور وہ جو آپ نے جو ریفر کیا ہے کہ غنوہ بھٹو کو اور فاطمہ بھٹو کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی کی جو پاور ہے وہ سیاسی پاور نہیں ہے, وہ مذہبی پاور ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے کیونکہ پیری مریدی ہے اور ان کے بہت سے مرید سندھ میں ہیں, تو سندھ کا وہ جو ایک ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ایک اپنا پولیٹیکل امپیکٹ بھی کرے. ریلیجس تو ہے نا, مذہبی تو ہے, لیکن وہ چاہیں گے پولیٹیکل امپیکٹ ہو. اب کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ لاجیکل غنوہ بھٹو, اور یہ جس کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی شہید بھٹو, تو ان کو اگر وہ ساتھ لیں تو ظاہر ہے تھوڑا سا تو ان کا امپیکٹ سندھ میں پولیٹیکل زیادہ انکریز ہوگا. تو سوری میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, ان موو سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ محمود قریشی اس وقت اپنا وزن بنا رہے ہیں, اور یہ 27 کو واقعی دیکھیں گے کہ آیا کہ میرے ساتھ کون کون آتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں میں 15 بندے آپ کے ساتھ لے کے آؤں گا, جس میں سے 4 سٹنگ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں. تو اگر یہ ان کی پوزیشن بنتی ہے تو میرے نہیں خیال میں, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ, میرے نہیں خیال میں کسی کے ساتھ نہ نواز شریف یا تحریک انصاف پھر وہ نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کالرز کی رائے جانتے ہیں. پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, طارق صاحب. جی طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام ہو. میں اپنا تبصرہ اس انداز میں کروں گا, چند اشعار کی شکل میں. قوم کے ڈاکو پھر رہے ہیں پجیروں میں, قوم بیچاری گھس گئی ہے گنڈوں کے گھیروں میں. کہنے کو طلوع ہوتا ہے فلک پر سورج ہر روز, قوم رہ رہی ہے پھر بھی برسوں سے اندھیروں میں. دلدل میں پھنس گئی ہے قوم گناہوں کی اس طرح, کشتی گر گئی ہو جیسے کوئی طوفان کے تھپڑوں میں. قوم ڈھونڈ رہی ہے کب سے رہبر و رہنما کو اپنے, افسوس رہبر و رہنما ہمارے جا سوئے ہیں قبروں میں. قوم کو ہو تاریخ کیوں کر حالات سے آگاہی, اخباری ٹی وی رپورٹر پھر رہا ہے اپنے کمیشن کے چکروں میں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جی طارق صاحب. آپ نے رہبر و رہنما کے حوالے سے جو اپنی شاعری کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, خواجہ انجم بات کر رہا ہوں. جی خواجہ صاحب فرمائیے گا, کیسے مزاج ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال ملے تھے, انہوں نے بولا یہ وہ پاکستان نہیں جس کا میں نے خواب دیکھا تھا, یہ وہ پاکستان بھی نہیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا. پھر انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ میں کدے میں کل ایک رند زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا, تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے, کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں کبا, اس کے آب لالبوں کی خون دہکاں سے کشید, تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا, اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی, دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا, مانگنے والا گدا ہے, مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا خیرات, کوئی مانے یا نہ مانے, میر و سلطان یہاں سب گدا. ٹھیک خواجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. دونوں کالرز نے ڈاکٹر صاحبہ شاعری کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور رہبر و رہنما کوئی نہیں, اور دوسرے انہوں نے خواجہ صاحب نے کہا کہ کیا یہ اقبال اور قائد کا پاکستان ہے؟ جی یہ تو جو میں اکثر میں سوچتی ہوں کہ یہ پاکستان ہم فیلڈ اسٹیٹ
بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان از ناٹ اے فیل اسٹیٹ, ہماری لیڈرشپ فیل ہے. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں قائد اعظم اور اقبال کی پاکستان, ہمیں تو یہ خدشہ ہے کہ جو یہ پاکستان ہے, جو اس وقت کا جو پاکستان ہے, جس خطرے میں جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں کہ جو محب الوطن ہیں, ہم سب کو یہ سب سے زیادہ خدشات یہ ہیں کہ آیا کہ یہ پاکستان کو سالم چھوڑیں گے بھی یا نہیں, جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے. تو ظاہر ہے کہ جی قائد اعظم کی تو پاکستان, اصولوں کی پاکستان, جمہوریت کی پاکستان, عوام کی پاکستان, عوام کی بہتری کی پاکستان, یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. جب قائد اعظم نے ان کا ایک جو مشن تھا, جب اقبال نے ایک خواب دیکھا تو ان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو ایک مستحکم, ایک ٹالرنٹ, ایک پروگریسو ایک ملک بنائے, ایک سوورن ملک ایک بنائے, ایک صحیح عملی اسلامی مملکت, اور ہم اپنے مکمل طور سے اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں. یہ ساری باتیں تھی نا جو کہ ہم انڈیا میں نہیں کر پائے. تو پاکستان کس لیے بنا کہ ہمارے مسلمان جو یہاں آئیں اور پاکستانی بنے, ان کو مکمل طور پہ اپرچونٹی ملے کہ اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرے. تو وہ تو جو ایک خواب تھا, ایک جو مقصد ہے, وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹلی نالفائی ہو گیا, اور پاکستان کو اس خطرناک موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا. ڈاکٹر صاحب, دو اور کالرز ہمارے ساتھ. پہلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. لائن ڈراپ ہو گئی. مزید ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ طارق بول رہا ہوں جی, فیصل آباد سے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں جی, نون لیگ اپوزیشن پارٹی ہے, مین پارٹی ہے, یہ نواز شریف صاحب ڈرون حملوں کے بارے میں بالکل کچھ نہیں بولتے. احتجاج وغیرہ جو کر رہے ہیں آج کل, ان میں ڈرون حملوں کی کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی. تو وہ بھی تو ہمارے پاکستان نہیں جن پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈرون اٹیکس پر کیوں بات نہیں کرتے. ایک اور کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسانوں کا انبوہ کثیر جو ہے وہ بھی بے بس ہو جائے تو پھر قانون قدرت جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا ہے؟ یہ جو کچھ امریکہ والا واقعہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو اب ان کی تازہ ترین جو معاملات چل رہے ہیں جی, تو یہ لوگ جنہوں نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں, یہ گھیرے میں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جی. ڈرون اٹیکس اور دوسری جانب نواز شریف صاحب کی خاموشی, کالرز کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا. جی ایک پہلے تو جو نواز شریف کی خاموشی ہے, یہ ہر لیڈر کے لیے, ہر لیڈر پاکستان میں, اور میں کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, ہر لیڈر کے ذہن میں یہ بات ہے, the road to اسلام آباد lies through Washington. جب تک کہ امریکن کی آشیرواد نہ ہو, آپ پرائم منسٹر اس ملک کے یا حکومت آپ نہیں بنا سکتے. پہلی تو بات یہ ہر کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے جی, کہ امریکہ کے ایڈ کے بغیر we cannot proceed to اسلام آباد. پہلی بات یہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو, کوئی 2-3 ماہ پہلے شہباز شریف نے اعلان کیا, میں ڈرون اٹیکس کے خلاف جلوس نکالوں گا, میں مارچ کروں گا. یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے اسی دن میں نے کہا تھا پروگرام پہ, میں نے آپ سے کہا تھا اگر شہباز شریف ڈرون اٹیکس کے اسے نکلے سڑکوں پہ تو I'll eat my hat. اس نے کبھی مر کے بھی نہیں نکلنا. اور وہی بات ہے, یہ لوگ کبھی امریکہ کے خلاف, جو دیکھیں زبانی کلامی وہ تو امریکہ بھی کہتا ہے, وہ بولے جاؤ, اپنے ایک مقبولیت سو کالڈ آپ عوام میں رکھو, اس طرح کی باتیں کریں. جب ٹھوس بات آتی ہے, کوئی جو امپلیمنٹیبل بات جب آتی ہے جو ان کے انٹرسٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو آپ دیکھیں کوئی یہ اقدام, کوئی قراردادوں میں امریکہ کا نام لینے کا بھی کوئی نہیں کہتا, اور تمام سیاستدان متفقہ طور پر امریکہ کا نام ہی نکال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری خود مختاری تمہارے ہاتھوں میں ہے, گروی رکھ دی ہم نے, تم کرو خود مختاری کی ایگزیکٹلی. تو یہ ایک تو یہ نواز شریف صاحب اس لیے وہ کبھی امریکہ کے خلاف کوئی وہ بات نہیں کریں گے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اب دوسرا سوال, دوسرے جو کالر تھے شاہد صاحب نے کہا کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ اللہ کی رسی تھوڑے عرصے کے لیے دراز بھی ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا جب نظام ایسا ہے کہ وہ گرفت میں بھی لوگ آتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کے ایم اور حکومت اب گرفت میں آ رہی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے جی, وہ تو آ رہی ہیں, وہ بالکل جہاں تک کہ پاکستان کا جو پاور پلے ہے اس لحاظ سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کا جو انٹریملڈ ایکسرسائز آف پاور جو تھا, ان کے دن نمبرڈ ہیں. میں ایک بات جو کالر ہیں ان کے لیے, اور میں سارے جو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے کہ اللہ کی کیئر ہم پہ ہے, کیونکہ اللہ کے نظام کو ہم نے اتنا ڈینائی کیا ہے, اتنا
اتنا ہم نے اس کو وائلیٹ کیا ہے کہ اب ایک نظام کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نظام بدلا لیتا ہے خود بخود. میں یہ کہنا چاہتی ہوں مکافات عمل بھی ہوتا ہے، پھر اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، بالکل، اور وہ چلتی ضرور ہے. لیکن ایک چیز ناظرین کو نوٹ کرنا چاہیے، یہ صرف ان کی بات نہ کریں پاور کی بات کہ جی ایم کیو ایم پاور لوز کرے گی، وہ پاور لوز کرے گی. آپ پورے ملک کو دیکھیں، مہنگائی یہاں ہے، انفلیشن یہاں ہے، بے روزگاری یہاں ہے، لوگ کرپشن یہاں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو آگ لگا رہے ہیں پریشانی میں. سیلاب آتا ہے تو غریب مرتے ہیں. اور گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو 99 لاکھ روپے کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں. وہ ایک بات میں کہنا یہ چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو، اس چیز کا آپ خیال رکھیں، جو کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پاور تو ان سے چھینا جائے گا، ان لیڈروں سے، لیکن جو عوام پہ مصیبت آ رہی ہے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کی لاٹھی چل رہی ہے ان لیڈروں کے خلاف یا چلے گی تو ہماری عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں بحیثیت قوم آ رہی ہے وہ کیونکہ ہم نے بحیثیت ایک شہری ہم نے اپنا کردار صحیح ادا نہیں کیا. جب یہ قوم جاگے گی، جب یہ قوم رائٹس کے لیے، خدا کے لیے، قوم کے لیے جب یہ کھڑے ہوں گے تو پھر یہاں نظام بدلے گا. تو پہلے تو جب ہم یہ اپنے لیڈرز پہ تلقین کرتے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ ہم نے صحیح کردار ادا کیا بحیثیت ایک شہری یا نہیں. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحبہ نے. اور اللہ کی لاٹھی چلنا شروع ہو چکی ہے اور یقیناً مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھی. لیکن اب ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ کردار ہم ووٹ کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں. امریکیوں کی بات ہوئی تو ناظرین، راولپنڈی میں حساس مقامات اور ایئرپورٹ کی عکس بندی کرتے امریکیوں کو حراست میں لے کر بعد ازاں چھوڑ دیا گیا. 12 امریکی باشندے میوزیکل کنسرٹ میں شرکت کے بعد گاڑیوں پر جا رہے تھے. ایئرپورٹ کے قریب روکا گیا تو کیمرے میں موجود فوٹیجز ضائع کر دیں. حکام کو زیر حراست افراد کی پاکستان میں قیام کی دستاویزات دکھائی گئیں جس پر جانے دیا گیا. فنکاروں نے تصویریں نہیں بنائی. امریکی سفارت خانہ اور اس طرح سے کبھی فنکاروں کی آڑ میں یہ بھی ایک جاسوسی کا طریقہ کار ہے جو کہ امریکی کرتے ہیں. اس پر بھی آپ خود ہی غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں ہمارے حکمرانوں کا کیا کردار ہے. بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم حسب توفیق بٹ صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے آج کے نوائے وقت سے، اور انہوں نے لکھا ہے آئینہ اور گرد آلود چہرے. لکھتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بالآخر پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پر خیر بات کہہ دیا. پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات ریمنڈ ڈیوس کیس میں سامنے آئے تھے. ان کا موقف تھا اس امریکی مجرم کو سفارتی رعایت حاصل نہیں ہے. اس موقف کے بعد ان کی وزارت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور نئی کابینہ کی تشکیل پر انہیں وزارت پانی و بجلی سونپے جانے کی اطلاعات تھیں جسے انہوں نے قبول نہیں کیا گیا. ان کے کالم کی آخری لائنز ہیں کہ میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اتنی مبارکبادیں شاہ محمود قریشی کو وفاقی وزیر بننے پر نہیں ملی ہوں گی جتنی اب پیپلز پارٹی کو خیر بات کہنے پر مل رہی ہوں گی. شاہ محمود قریشی کا اصل اعزاز یہ ہے کہ اتنے اہم عہدوں پر رہنے کے باوجود ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ ایک پیسے کی مالی بددیانتی کا وہ مرتکب ہوا ہو. اور اس پر ہم رائے لیں گے، توفیق بٹ صاحب کے کالم پر رائے لیں گے ڈاکٹر صاحبہ. صحیح جی ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں کہ اتنی مبارکبادیں شاید انہیں اس وقت بھی نہیں ملی جب انہیں وزیر بنایا گیا تھا، لیکن اب جب انہیں ریزائن کیا ہے تو شاید ان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. لیکن ایک عام بات کہ ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. ہائے یہ قوم جو کہ میں تو اس قوم کو پٹتی ہوں. دیکھیں جی یہ بالکل صحیح ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ان پر کوئی مانیٹری کرپشن پر کوئی الزام نہیں لگا. لیکن مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ ہمارے جو ججمنٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے، اتنا ہمارا معیار جب ہم فیصلہ کرتے گر چکا ہے کہ جس چیز کو مبارکباد دے رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے نہیں. اس میں مبارکباد کی کیا بات ہے پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لیے؟ دیکھیں ان کی جو تقریر تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے مختلف وقتوں پہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا اختلاف تھا. اچھا، وہ اس کابینہ کا حصہ تھا. ڈیموکریسی میں کیبنٹ رسپانسبلٹی، کولیکٹیو رسپانسبلٹی، اس کا ایک ستون ہے ڈیموکریسی کا، کہ اگر کہ آپ کی حکومت، جب آپ حکومت میں ہیں اور آپ برس اقتدار ہیں، جب آپ کی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کا ہر جو بندہ کابینہ کا ہوتا ہے وہ ذمہ وار ہوتا ہے. پچھلے 3.5 سال سے اس حکومت نے جس طریقے سے بے دردی سے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو بیچا ہے، پاکستان کا کباڑہ کیا ہوا ہے، اس کا مکمل طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب اس کے ایک حصہ تھے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب آج فارن منسٹر ہوتے تو ابھی تک کے
پیپلز پارٹی کا ایک حصہ وہ ہوتے. یہ آپ انکار نہیں کر سکتے. ابھی جو مرضی شاہ محمود صاحب کہتے رہیں جسٹیفیکیشن میں، یہ بنیادی فیکٹ ہے. اگر عوام اس چیز کو نہ دیکھے تو جیسے میں کہتی ہوں پھر میں اس عوام کو پٹتی ہوں. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ چیز کو جو صحیح جو اس کو پرسپیکٹو میں ہم لوگ نہیں دیکھتے. اب یہ کہنا کہ جی میں ان سے ہٹ گیا تھا کیونکہ میں نے ان کو امیونٹی نہیں کیا، وہ ہو سکتا ہے غلطی سے انہوں نے کیا، اور حکومت نے بھی کیا ہٹایا ان کو، تو پھر امریکہ نے ہٹایا نا. اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ ایسے ہو جو کہ بول بھی سکے. شاہ محمود قریشی 3.5 سال سے وہی باتیں کرتے رہے ہیں امریکہ کی طرف. ایون کیری لوگر بل جب آیا تھا، بجائے کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو امریکنوں کو سمجھائیں، وہ امریکن کے پوائنٹ آف ویو پاکستان کے اوپر ٹھوس رہے تھے. تو یہ تو ان کا کردار رہا ہے. اب سیدھی سی بات یہ ہے، اب کیونکہ ان کو وزیر خارجہ سے انہوں نے فارغ کر دیا، امریکہ نے فارغ کروایا. انہوں نے وہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ کا انہوں نے نہیں لینا تھا عہدہ. انہوں نے کہا تھا مجھے یہ، اگر ان کو وہ، آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو وزیر خارجہ رکھتے تو اب آج پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ تو ہم سب، یہ دنیا کو پتا ہے. تو آپ نے، کیونکہ آپ کی مرضی کی آپ کو وزارت نہیں ملی، تو آپ اس پارٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اور آپ سب، اب یہ دیکھیں آپ سب اس میں خامیاں نکال رہے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر یہ اس کا یہ ہو سکتا ہے نکتہ چینی، آپ کے اوپر یہ دھبا ہے کہ اگر اتنے ہی وہ خراب تھے تو 3.5 سال میں آپ نے پہلے کیوں نہیں استعفیٰ دیا قوم کے خاطر؟ اب آپ نے استعفیٰ اپنے خاطر دیا. اب ہم فیصلہ جو عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جج کریں گے اس کو، اور عوام ہی بہتر جج ہو سکتے ہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے سے وہ اس کا فیصلہ بھی کریں گے. کالم کے بعد بڑھیں گے آج کے نمائے وقت اداریہ کی جانب. ناظرین، آج کا نمائے وقت ادارہ قومی اسمبلی میں خواتین کے خلاف جرائم کی سرکوبی کے لیے مسودہ قانون کی متفقہ منظوری. قوانین کے مؤثر نفاذ سے ہی معاشرے کو سماجی برائیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے. قومی اسمبلی نے خواتین سے امتیاز برتنے اور ان کے استحصال کے خلاف قانون کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. آخر میں ہے کہ خواتین کو ہمارے مردانہ وجاہت والے معاشرے میں حقیقی تحفظ کا احساس دلانے کے لیے زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اداریہ کی تفصیل مزید آپ ملاحظہ کیجیے گا آج کے نمائے وقت میں. مختصراً تبصرہ اور رائے ڈاکٹر صاحب سے. مختصراً تو یہ ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی قانون پاس ہوتا ہے اسمبلی میں قوم کی بہتری کے لیے یا عوام کے حقوق کے لیے، بہت خوش آئند بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لا از ون تھنگ. جو سوسائٹی کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی چینج کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی قانون کو آپ نافذ کریں ایک معاشرے پہ جو کہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے یا مانتا نہیں ہے، تو وہ قانون بھی صحیح طریقے سے اپلائی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. آج تشریف لائی ہیں آپ بہت اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین، آخر میں فرمانے کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کریں گے. کوئٹہ میونسپلٹی کی استقبالیہ میں 15 جون سن 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوددار لوگوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے ملک کی وسائل کو ترقی دیں اور اپنی خوبیوں کو اجاگر کریں. اس پر ضرور غور کیجیے گا. نوائے وقت ٹوڈے سے احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.